مجھے ضرور رہی ہے اور ڈر بھی ہے، پھر بھی استاد کا درجہ استاد ہی ہوتا ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو اب میں آخر میں صدر محفل جناب صاحبزادہ ابو الحقائق محمد انوار حسین قادری سجادہ نشین دربار عالیہ امام جلوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس اسٹیج پر آئیں اور تصوف کے بارے میں بیان کریں۔ جناب محمد انوار حسین صاحب استقبال کیجئے۔ جناب محمد انوار حسین صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد المصطفیٰ والمجتبی والمرتضیٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سید الاوتاد و قطب الاقطاب و غوث الاغواث سیدنا عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ الاطہر والانور والاکمل والاجمل والاقدس والمقدس والمعبر والمعطر والمطہر والنورانی۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید علی لسان حبیبہ ونبیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ اللہ ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والحامدین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ صاحبزادگان والا شان، علماء کرام، مشایخ عظام، ارباب علم و دانس، اصحاب عشق و محبت، اس نئی کتاب ارمغان فضل کی رونمائی کے لیے ہم یہاں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ہم کتاب کی تقریب رونمائی کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ صاحب کتاب بھی اپنا رخ زیبا ہم پہ ظاہر فرمائے، کیونکہ قرآن کی کتاب ہے لیکن ام الکتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اکثر حضرات نے لفظ تصوف استعمال فرمایا، یہ بروزن تفاعل لفظ تصوف ہے، اور صاحب تصوف کو صوفی کہتے ہیں۔ تصوف اگر صوف سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہے پشمینہ، کیونکہ متقدمین ارباب ذوق اصحاب عشق و محبت صوفیہ کرام کا لباس سادہ ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ لباس کی وجہ سے صوفی کہلانے لگے۔ سادہ لباس، پشمینہ کا لباس یہ ہے اگر بالضم ہو، اور اگر بالفتح صوف ہو۔ اگر تصوف صوف سے مشتق ہو تو صوف کہتے ہیں یکسوئی کو، ایک ہی کا خیال، ایک ہی کی تمنا، ایک ہی کی حسرت، ایک ہی کا نام، ایک ہی کا ذکر، ایک ہی کا فکر، ایک ہی کو ماننا، ایک ہی کو جاننا، ایک ہی پہچاننا اور ایک ہی ہو جانا۔ صوف کا معنی یکسو ہے، خیال میں، تصور میں محبوب حقیقی اور مطلوب تحقیقی کے کھو جانے کا نام تصوف ہے۔ کن بدی گونا تصور دم بدم من نیم یا رسد اثر تا قدم۔
یہ تصوف کا پہلا قاعدہ ہے کہ ہر وقت یہی تصور کر، کن بدی گونا تصور دم بدم، ہر سانس کے ساتھ یہ تصور ہو، یہ خیال ہو کہ من نیم یا رخت اثر تا قدم، میں نہیں ہوں سر سے پاؤں تک میرا یار ہی یار ہے۔ منطق کا موضوع تصور ہے، تصور موضوع، تصور معمول، تصور نسبت تامہ خبریہ، اور جب یہ تین تصورات ہو تو تصدیق ہوتی ہے۔ اگر تصور ہی نہ ہو آپ کے ذہن میں باپ کا، ماں کا، بھائی کا، بہن کا، دوست کا، اپنوں کا، بیگانوں کا پہلے تصور ہے، جب مدرکہ تصور کا اور خارجی صورت کا اتصال ہوتا ہے تو تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ سید عین کتب علی شاہ صاحب ہے، یہ سید عین اسرار حسین شاہ صاحب ہیں۔ تصور ہی میں تو تصدیق ہوتی ہے، اور اس خیال کو، اس تصور کو یوں ہی نہ سمجھا جائے۔ یہ تصور وہ ہے کہ جب تصور کرتا ہے کسی کا، محبوب کے حسن کا تصور ہے، یار کے خد و خال کا تصور ہے، محبوب کی چشم فسودگر کا تصور ہے، محبوب کے عشوہ اور غمزہ کا تصور ہے، محبوب کی زلف دوتا کا تصور ہے، محبوب کے کلام کا کانوں میں رس گھولتا ہوا تصور ہے۔ تصور جب کمال کو پہنچتا ہے تو عارفوں کے نزدیک کسی کو وصال ہو۔ میرے والد گرامی حضرت سید غلام محمد قادری پیر جلوانوی رحمت اللہ علیہ مثنوی کے وزن پر شعر عرض کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ جانے من غافل مشو ہوشیار باش، جانے من غافل مشو ہوشیار باش، اے میری جان تجھے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہوشیار ہو جا، دم بدم اندر خیال یار باش۔ ہر سانس میں، ہر وقت میں، ہر ساتھ میں جس کو تصوف متصوفین کی اصطلاح میں پاس انفاس کہتے ہیں۔ نفس کی جمع ہے انفاس، پاس انفاس کا میں یہ معنی ہے کہ اپنے سانسوں کا خیال کرو، دم بدم اندر خیال یار باش، ہر وقت ہر سانس کے ساتھ یار کے خیال میں مگن رہو، کی خیال یار کیوں گیرت کمال، یہی یار کا خیال جب عروج کو پاتا ہے، یہی خیال جانا جب کمال کو پہنچ جاتا ہے، ہست نزد عارفاں عین وصال، عارفوں کے نزدیک کسی کو وصال کہتے ہیں۔ کیونکہ جب محبوب کا خیال ہوگا، اسی کا تصور ہوگا، اسی کا نام ہوگا، ہمارا کام ہوگا، اس کا ذکر ہوگا، ہمارا فکر ہوگا، اس کی دید ہوگی، ہماری عید ہوگی۔ حدیث پاک میں آیا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا جلیس من ذکرنی، جو شخص میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ اب ذرا خیال فرمائیے، دائیں بیٹھا ہوتا ہے یا بائیں بیٹھا ہوتا ہے، آگے بیٹھا ہوتا ہے یا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، اوپر بیٹھا ہوتا ہے یا نیچے بیٹھا ہوتا ہے، بلکہ فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بھائی ہم تو ذکر کرتے ہیں، لیکن مذکور جو ذکر کر رہا ہے، جب مذکور نظر نہیں آتا، جب محمود نظر نہیں آتا، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، معبود نظر نہیں آتا، ہم تو ذکر کر رہے ہیں، پاس بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا، ارے وہ بھی کوئی نماز ہے یار، نہ ہو نماز۔
حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا حل رأیت ربک یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے برجستہ فرمایا لن نعبد ربا لما رآہ، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھ نہ سکوں، اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک مسجود بے نقاب نہ ہو، جب تک مسجود سامنے موجود نہ ہو۔ وہ نازنین، شعر پڑھ دوں ترنم میں، وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں، وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں، میرا جو ہو رہی ہے ہماری نماز میں۔ یہی تو معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مل احسان کے جواب میں جبریل نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، تفصیل میں نہیں جاتا، حضور فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اس طرح خدا کی عبادت کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اگر تو نہیں دیکھ پاتا تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ ارے تو مجھے دیکھے نہ دیکھے، میں تجھے دیکھا کروں، کیونکہ محب کی محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کو دیکھے، طالب کی طلب کا تقاضا ہے کہ مطلوب کا اسے دیدار حاصل ہو۔ ارے ولی کی ولایت کا، اغواث کی غوثیت کا، اقطاب کی قطبیت کا، ائمہ کی امامت کا، اولیاء کی ولایت کا، انبیاء کی نبوت کا، رسولوں کی رسالت کا یہ تقاضا ہے کہ تو مجھے دیکھے نہ دیکھے، میں تجھے دیکھا کروں۔ رب ارنی کی صدائیں یوں ہی تو نہیں سنائی جاتی، اگر دیدار ناممکنات سے ہوتا تو کبھی اللہ کے نبی کلیم اللہ کے دل میں یہ خیال ہی پیدا نہ ہوتا کہ رب ارنی انظر الیک کی صدا سناتا۔ لیکن بات اصل میں کیا تھی؟ لن ترانی کا جواب پایا، رب میں یہ ضمیر متکلم کی ہے، یا ربی، اے میرے رب، ذرا نکتہ سماعت فرمائیے، یا ربی آرینی، اے میرے رب میں تجھے دیکھوں، یعنی میں بھی رہوں تو بھی رہے، پھر میں تمہیں دیکھوں۔ تو جواب ملتا ہے لن ترانی، جب تک تو ہے اس وقت تک دیدار نہیں ہے، تو رہے میں رہوں، یا مجھے رہنے دیجئے یا خود کو گم کر دیجئے، جب تک تو ہے لن ترانی ہے، جب تک تو ہے میں ہوں۔ جب تیری میری تو میں ہو گئی، تو کون ہوتا ہے مجھے دیکھنے والا؟ کیا سمجھے؟ تصوف کی حقیقت بیان کر رہا۔ تو جب تک تو ہے میں ہوں، میں نے تو رہنا ہی رہنا ہے، میں تو واجب الوجود ہوں، میرا وجود ضروری ہے، اور جب اس ذات کا وجود ضروری ہے اس کے غیر کا وجود ضروری نہیں۔ کہتے ہیں واجب الوجود ہے، جب اسی کا وجود ہے، جب وہی رہتا ہے تو ہم کہاں رہیں، انسان کہاں رہے، یا وہ رہے گا یا ہمیں رہنا ہوگا۔ ارے اس کو رہنے دیجئے، تبھی تو وہ نظر آئے گا جب یہ نہیں رہے گا، اور جب یہ نہیں رہے گا وہی رہے گا، وہی حامد و محمود ہے، وہی ساجد و مسجود ہے، وہی طالب و مطلوب ہے، وہی عاشق و معشوق ہے۔ جب تلک میں ہوں تب تلک وہ ہے، ارے باقی نہ رہا عشق میں جھگڑا من و تو کا۔ وہ حضرت بہلول فرماتے ہیں اساں دیکھی کاتی ات گھنی، جو ایک سے دو کرے، بہلول کاتی پریم دی جو دو سے ایک کرے۔ ہم نے تیز تلوار کو دیکھا جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، لیکن عشق و محبت کی وہ تلوار ہے، وہ چھری ہے جو دو کو ایک کر دیتی ہے۔ من کے یم لیلا و لیلا کیس من، مائے کے روحین اندر دو بدن، میں کون ہوں؟ میں لیلا ہوں، لیلا کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ دو وجود ہیں، روح ایک، نظر دو آتے ہیں،
لیکن بھینگے کو دو نظر آتے ہیں۔ اشارہ کیے دیتا ہوں، استاد صاحب نے کہا شاگرد کو جاؤ میرے مکان کی طاق میں ایک بوتل پڑی ہے شہد کی، وہ اٹھا لاؤ۔ جب وہ وہاں پہنچا بھینگا تھا، ایک کو دو دیکھنے والا تھا، لوٹ کر آیا، کہنے لگا حضرت دائیں طرف رکھی ہوئی بوتل کو اٹھا لاؤں یا بائیں طرف رکھی ہوئی بوتل کو؟ استاد نے کہا کہ میرے پاس تو ایک ہی ہے، یہ دو کہاں سے لایا؟ جانتے تھے کہ یہ بھینگا ہے۔ فرمایا جاؤ اور ایک کو توڑ دو اور دوسری کو لاؤ۔ وہ پہنچا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے کہا یہ اور ہے وہ اور ہے۔ جب بوتل کو اٹھایا زمین پہ پٹکا تو ایک ہی نہ رہا، ایک ہے۔ ایک سے صفر کو لگائیے 10 کا عدد بن جائے گا، ایک اور صفر کو لگائیے 100، ایک اور 1000، عدد بڑھتے چلے جائیں گے۔ صفر کو لگاتے جائیے، یہ 10,000 ہے، یہ لاکھ ہے، یہ 10 لاکھ ہے، یہ کروڑ ہے۔ آگے بڑھتے چلے جائیے، صفر لگاتے جائیے، عدد بڑھتے چلے جائیں گے۔ 1000 صفر کو لگا دیجئے، اعداد بڑھتے چلے جائیں گے۔ 1000 صفر سے ایک کو ہٹا دیجئے، ایک کو ہٹا دیجئے، یار ایک کو ہی رہنے دیجئے، اپنے آپ کی صفر کو ہٹا دیجئے۔ یہ صفر بھی اسی ایک کے ساتھ جب اس کا تعلق تام ہوگا تو عدد بڑھتا چلا جائے گا، کثرت ہوتی چلی جائے گی۔ اس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں ایک سے انیک، پھر ایک کا ایک، وحدت سے کثرت، پھر وحدت کی وحدت۔ تھا وہ کان اللہ ولن یکن معہ شیء هو الاول، وہ تھا اور کچھ نہ تھا اور کوئی شے نہ تھی۔ ذرا توجہ مبذول فرمائیے، کان اللہ ولن یکن معہ شیء، اللہ تھا اس کے ساتھ کوئی شے نہیں تھی، نہ شمس و قمر تھے، نہ شام و سحر تھے، نہ برگ و شجر تھے، نہ تیغ و سفر تھے، نہ قید و آزادی تھی، نہ ویرانہ و آبادی، نہ بلندی اور پستی، نہ وجود، نہ ہستی، نہ خمار، نہ مستی، نہ بادہ، نہ بادہ پرستی۔ نہ ہم تھے نہ تم تھے، نہ ہوا ہما ہم کے ضمائر تھے، نہ ہیا ہما ہننا، نہ انتا، نہ انتما، نہ انتم، نہ انتے، نہ انتما، نہ انتنا، نہ انا، نہ نحنو، نہ صرف صغیر تھی نہ صرف کبیر تھی، نہ کوئی حاشیہ تھا، نہ کوئی کلام تھا، نہ کوئی متکلم تھا، نہ کوئی تقیہ تھا، نہ کوئی بات تھی، نہ کوئی ذات تھی۔ کہنے کی اجازت دیجئے اللہ کو اللہ بھی کہنے والا نہ تھا، نہ رب رسول، نہ واحد ایک اکلا سی، نہ رب رسول، نہ اللہ سی۔ اللہ کو بھی اللہ کہنے والا نہ تھا، وہ ایک تھا اور کوئی شے نہ تھی۔ آگے پڑھیے قرآن پاک کو، الآن کما کان، جیسے تھا ویسے ہے۔ تھا کیسے کہ وہ تھا اور کچھ نہ تھا، ہے کیسے جیسے تھا ویسے ہے۔ تھا کیسے کہ وہی تھا اور کچھ نہ تھا، ہے کیسے وہی ہے۔ تو کون ہوتا ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ ماشاءاللہ۔ حضرت عبد الرحمن جامی نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھ میں شنوت سمیع است، آنکھ میں بینت بصیر۔ وہ فرماتا ہے وہ سمیع البصیر، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ بولتا ہے۔ فرماتے ہیں آنکھ میں شنوت سمیع است، آنکھ میں بینت بصیر، آنکھ میں داند علی مصدوب گو تو کیستی۔
جو سننے والا ہے وہ سمیع ہے، سمیع وہ ہے جو دیکھنے والا ہے، وہ بصیر ہے، بصیر وہ ہے جو بولنے والا ہے، وہ کلیم ہے، کلیم وہ ہے جو جاننے والا ہے، وہ علیم ہے، علیم وہ ہے۔ تو بگو تو کیستی، ارے تو بتا تو کون ہے، تو کون ہے؟ جب تلک تو ہے لن ترانی ہے۔ تصوف اپنی ذات کو محبوب کی ذات میں گم کر دینے کا۔ یہ دیکھو پند نامہ درس میں پڑھایا جاتا ہے، ابتدائی کتاب ہے، اس میں حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں ہم کیوں صوفی در لباس صوف باش، ہم کیوں صوفی در لباس صوف باس، یعنی صوفی کی طرح سادگی کو اپنا لے، سادہ لباس پہنا کر۔ ارے سادہ لباس کس کا ہے؟ ہستی سازج ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہستی سازج اس کا نام ہے، یعنی سادہ ذات، یعنی لباس حقیقت پہن لے، یہ معنی کہوں گا۔ ہم چر صوفی در لباس صوف باس، باس صفت ہائے خدا موصوف باس، خدا تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو جا۔ حضور نے فرمایا اتصفوا باوصاف اللہ تعالی، اللہ کی صفات سے متصف ہو جاؤ، تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی صاحب فتوحات مکیہ، فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں من شرط الخلیفۃ ان یکون علی صورت المستخلف، خلیفے کی یہ شرط ہے کہ جس کا وہ خلیفہ ہے وہ مستخلف کی صورت پر۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، خلیفہ وہ ہے جو مستخلف کی صفات سے متصف ہو، مستخلف کے اخلاق سے متخلق ہو، مستخلف کے اسماء سے متحقق ہو، مستخلف کے جمال سے جمیل ہو، مستخلف کے کمال سے کامل ہو، مستخلف کے حسن سے حسین ہو۔ خلیفہ وہ ہے جو مستخلف کی ذات میں گم ہو، محو ہو، اس کا دیکھنا، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا سننا۔ بخاری و مسلم شریف اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، حتی احببتہ فاذا احببتہ، جب میں محبت کرتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اپنے بندے کے کان ہو جاتا ہوں، میرے کانوں سے سنتا ہے، وبصرا یبصر بہ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، ولسانا ینطق بہ، اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میرا بندہ میری زبان سے بولتا ہے، ویدا یبطش بہا، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، ورجلا یمشی بہا، میں اپنے بندے کے پاؤں ہو جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ باپ بلے نے سیدھا ساواں آنکھ چھوڑیا، اللہ آدمی بنایا، اللہ آدمی۔ اسی حدیث پاک کو بیان فرمایا، کیونکہ جب وہ صورت انسانیہ پہ آیا، بخاری شریف اٹھائیے، مشکاہ شریف اٹھائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قاتل احدکم فلیقتل بالوجہ، جب تم کسی سے لڑ پڑو تو اس کے چہرے کو بچاؤ، کیونکہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدمی کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا۔ یہی تو بات تھی، فرشتے جو اللہ کے تجلیات ہیں، فرشتے جو اللہ کے انوارات ہیں، مالا الاعلیٰ ہوں، قروبی ہوں، قدوسی ہو، روح القدس ہی کیوں نہ ہو، سب اللہ کو سجدہ کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے سجدے کو موقوف کر دو، کہنے کی اجازت دیتا ہوں، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر، آدم کو اسجدوا لے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب فرشتوں نے خدا کے سجدے کو چھوڑ کر آدم کو سجدہ کیا۔ خدا نے فرمایا پہلے بھی صورت کو سجدہ کرتے ہو، اب صورت آدمیہ پہ میں ظاہر ہوا ہوں، اب مجھے دیکھ کہہ گیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ،
کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. پہلے بے صورت کو سجدہ کرتے ہو. میں تھا اور کچھ نہ تھا. فَأَحْبَبْتُ، یہ اولیت کی بات ہو رہی ہے. هو الاول، وہ اول ہے. میں تھا اور کچھ نہ تھا. فَأَحْبَبْتُ، مجھے محبت ہوئی. أَنْ أُعْرَفَ، کہ میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، خلق سے مراد ظہور ہے تو میں نے خلق کو ظاہر کیا. ظاہر اس کو کیا جاتا ہے جو پہلے موجود ہو. قرآن کی دلیل دیتا ہوں. اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے. ان یقول له، ضمیر کا مرجع وہ شے ہے. اللہ اس شے کو فرماتا ہے کن ہو جاؤ. تو پہلے شے موجود ہے، اس کو فرمایا جا رہا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له، ضمیر کا مرجع شے ہے. اللہ اس شے کو فرماتا ہے کن ہو جا. فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. یعنی وہ پہلے شے علم الہی میں تھی، اب اس کو فرمایا جا رہا ہے پہلے باطن میں تھی، اب ظاہر ہو جائے. اور اللہ بھی ایک شے ہے. قرآن کی دلیل دیتا ہوں. اللہ بھی شے ہے. قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، اے محبوب فرما دے کون سی شے از روئے شہادت کے، از روئے ظاہر ہونے کے بڑی ہے. تو فرما دے کہ وہ اللہ شے بڑی. معلوم ہوا کہ وہ تھا، اب بھی وہی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے. ظاہر ہوا صورت موجودات پہ. باب جامی نے فرمایا ای اوست پدی دام دبر صورت ماں، یہ وہی ہے جو ہماری صورتوں پہ ظاہر ہوا. لیکن پہلے اپنی نفی کرنی ہوگی. اس کو کہتے ہیں فنا. جب فنا ہوگی تو پھر مقام بقا ہوگا. پہلے کیونکہ فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، اور حضرت منصور نے بھی کہا تھا انا الحق، لیکن وہ فنا سے پہلے تھی. متکبرانہ انا، یہ فنا کے بعد ہے عارفانہ انا. اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. حضرت منصور کہہ رہے ہیں انا الحق، میں خدا ہوں. بعض گستامی کہہ رہے ہیں سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، پاک ہوں میں، میری شان بلند ہے. جنید بغدادی فرما رہے ہیں لیس فی جبتی سوی اللہ، میرے جبہ میں اللہ کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. شیخ شبلی ان کے مرید کہہ رہے ہیں انی اسمع و انی اقول حل فی الدارین غیری، میں خود ہی کہتا ہوں خود ہی سنتا ہوں، دو جہانوں میں میرے سوا اور کون ہے. شیخ فرید الدین اتار فرما رہے ہیں من خدا یم من خدا یم من خدا. اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. حضرت علی نے فرمایا جو تجلی کو طور پہ موسیٰ پہ پڑا وہ میرا تجلی. اور غوث الاعظم فرما رہے ہیں کہ جب رفرف تھک گیا، جب براق تھک گیا، جہاں جبریل کے پر چلتے ہیں، جہاں پر فرشتوں کے پر چل رہے ہیں، وہ نعلین پہنے وہاں چل رہے ہیں. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے کندھوں پہ حضور کے قدوم میمنۃ الزوم تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ قرآن اٹھا کر دیکھیے الستو بربکم، ہم سب موجود تھے، ہمیں بھی کہا گیا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. یہ عالم ارواح کی بات ہے. ہماری روحوں نے سنا، ارے وہاں کان نہ تھے. ہماری روحوں نے سمجھا، وہاں دماغ نہ تھا. ہماری روح گویا ہوئی، وہاں زبان نہ تھی. معلوم ہوا اگرچہ اس دنیا رنگ و بو میں ہماری ہی روح کانوں سے سن رہی ہے، زبان سے بولتی ہے، آنکھوں سے دیکھتی ہے، دماغ سے سوچتی ہے، لیکن من حیث ہے یا اپنی شرافت
شرافت ذاتی کے اعتبار سے روح کانوں کے بغیر الستو بربکم سنتی ہے اور زبان کے بغیر بلا کہتی ہے۔ اگر عالم ارواح میں کانوں کے بغیر سنتی تھی تو عالم برزخ میں قبر میں یہ کیوں نہیں سنتے، یہ کیوں نہیں بولتے، یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ شرح الصدور فی احوال الموتیٰ کی حدیث یاد آ رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا انما المؤمنون یقرؤون القرآن فی قبورہم یصلون، ایمان والے اپنی قبروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم بھی اس وقت اپنے وجود عنصری کی قبر میں، یہ ہمارا وجود عنصری قبر ہے، ارے ہم روح ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، سید المتصوفین و متکلمین فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کی تفسیر میں کہ میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا، اے ظہرت علی صورت آدم، یعنی میں آدم کی صورت پر ظاہر ہوا۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں۔ اور حضرت فرماتے ہیں نظر بسوِ خود کن، نظر بسوِ خود کن کہ تو جانے دل ربائی، اپنی طرف نظر کر، اپنی حقیقت کی طرف نظر کر، تو اپنے دل ربا کی جان ہے۔ مفقن بخاک خود راب کہ تو از بلند جائی، اپنے آپ کو مٹی پہ مت پہن، تو بہت بلندی سے آیا ہے۔ اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، باہو دم دم غم سوایا ہوں۔ مفقن بخاک خود راب کہ تو از بلند جائی، تو ز چشم خود نہانی، تو ز چشم خود نہانی، تو کمال خود چیدانی، کیوں دو رس صدف بروات کہ تو بس گیراں بہائی۔ تو اپنے مقام کو نہیں سمجھتا، تو موتی کی طرح صدف سے باہر نکل، پھر پتا چلے گا تجھے کہ تیری کتنی قیمت۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، قرآن فرما رہا ہے ایمان والے جو اہل محبت ہیں ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ ارے جنت تو میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں کا دھون ہے، جنت تو ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تو آقا کا راہ گزر ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت تو قبر ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت تو ایمان والے کی قبر ہے۔ یہ وجود ہی اب بھی قبر میں ہے ہم، لہذا دیکھیے ہم بولتے ہیں آواز ہے نظر نہیں آتی۔ ذرا توجہ فرمائیے، موجودیت کے لیے نظر آنا ضروری نہیں۔ ہم بولتے ہیں آواز نظر نہیں آتی، سنتے ہیں سماعت نظر نہیں آتی، ہم جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ نظر نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں ہمیں اپنی سمجھ نہیں آتی، ہم سوچتے ہیں ہمیں سوچ نظر نہیں آتی، ارے ہم سوتے ہیں نیند آتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ نیند کون ہے جس کو نہیں آتی؟ نیند نہ آئے دیکھے، اس آتے ہیں ستانے کو، جاتے ہیں رلانے کو، اس آنے کو کیا کہیے، اس جانے کو کیا کہیے۔ جو آتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر آئے، ارے خوشبو نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے۔ یار من زمن نزدیک ترس، وی عجب کے من عزوہ دورم، میرا یار میری جان سے بھی میرے زیادہ قریب ہے۔ تعجب کی بات ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہاری جانوں میں رہتا ہوں تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ اب کیسے دیکھیں؟ ذرا خیال فرمائیے، دیکھے بغیر تو گزارا نہیں۔ جیسے میں نے کہہ دیا کہ حضرت علی اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں دیکھوں نہ سجدہ ہی نہیں کرتا، اب کیسے دیکھیں؟ ارے جیسے ذات اپنے آپ کو دیکھتی ہے، کیسے دیکھتی ہے؟ حریم ذات میں حسین اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے، حسین اپنی چشم فسوگر کو دیکھنے کے لیے، ارے حسین اپنے عشوہ اور غمزہ اور خد و خال کو دیکھنے کے لیے۔ تنہا نہ مجھے چشم فسو ساز نے مارا،
تنہا نہ مجھے چشم فسوساز نے مارا، کچھ زلف نے کچھ خال نے کچھ ناز نے مارا، بے فائدہ اس کا مرنا جس کو قضا نے مارا، مرنا بے فائدہ اس کا مرنا جس کو قضا نے مارا، مرنا اسی کا جانو جس کو ادا نے مارا، ہم کو کسی خنجر سے نہ تلوار سے مارو، ہم کو کسی خنجر سے نہ تلوار سے مارو، ہم پیار کے بندے ہیں ہمیں پیار سے مارو، ہم پیار کے بندے ہیں ہمیں پیار سے مارو، وہ لوگ جو مدت سے تہے خاک پڑے ہیں، وہ لوگ جو مدت سے تہے خاک پڑے ہیں، جی اٹھے گا سر ان کا درے یار سے مارو، جی اٹھے گا سر ان کا درے یار سے مارو، آسان سا نسخہ ہے میری موت کا انوار، میری غزل کا شعر ہے، آسان سا نسخہ ہے میری موت کا انوار، کچھ آنکھ سے کچھ ناز سے کچھ پیار سے مارو، تو وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں، میرا جو ہو رہی ہے ہماری نماز میں، تو بے فائدہ اس کا مرنا جس کو قضا نے مارا، مرنا اسی کا جانو جس کو ادا نے مارا۔ ادائے جانا میں محویت کا نام اس انداز سے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، سیدنا صدیق اکبر حاضر خدمت ہوئے، حضور کو بخار کے عالم میں دیکھا، خود کو بھی بخار ہو گیا، حضور نے فرمایا جاؤ آرام کرو۔ اب بخار حضور کا ٹوٹا، اب اپنے عاشق زار کو پوچھنے کے لیے حضور کے گھر میں تشریف لے گئے، تو بخار تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، جب حضور کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مرض الحبیب فزرتہ، مرض الحبیب فزرتہ فمرضت من نصفی لیل، میرا حبیب مریض ہوا، جب میں نے اپنے محبوب کو مرض کے عالم میں دیکھا میں بھی مریض ہو گیا، تو فشف الحبیب فزارنی فشفت من نظری لے، فشفت من نظری لے، میرے محبوب نے شفا پائی، جب وہ میرے ہاں تشریف لائے تو فشفت من نظری لے، ان کے رخ زیبا پہ میری نظر پڑی، نہ مجھے خوف رہا نہ مجھے غم رہا نہ میری بیماری رہی۔ یہ اولیاء یوں ہی بے خوف اور بے غم نہیں ہوتے، ارے کون سا گھر ہے جس گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو، کون سے حالات ہیں، صدا باد صبا تو نہیں چلتی، صدا اونچے نہیں چٹکتے، ارے پھول ہی نہیں کھلتے، باد سرسر بھی چلے گی، باد سموم کے جھونکوں سے بھی نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ یہ تو دنیا دار المحن والبلاء والعنا ہے، کوئی بچھڑے گا کوئی ملے گا، اللہ فرما رہا ہے ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، بات صرف اتنی ہے وقتان ایدیہن، انگلیاں کٹ جائیں ہاتھ ٹوٹ جائیں، لیکن سامنے جمال یوسف ہو تو احساس ہی نہیں رہتا انگلیوں کے کٹ جانے کا، اور جن کے سامنے ہر وقت جمال جانا ان کو کیا خوف ہوگا اور ان کو کیا غم ہوگا۔ وہ بازی گستاوی فرماتے ہیں میں نے شیطان سے پوچھا تو سب کو گمراہ کرتا ہے؟ کہنے لگا گمراہ کر سکتا ہوں زاہدوں کو، عابدوں کو، متقی کو، بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے پیروں کو، زاہد کو، سب کو میں گمراہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، کوئی ایسا بھی ہے؟ کہنے لگا خدا نے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، تو خدا نے فرمایا کس کو گمراہ نہیں کر سکتے ہو؟ تو میں نے کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص آدمی ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ خدا سے بات کی تھی، لیکن اے سلطان العارفین تو مجھ کو بھی کچھ نہیں کہتا، نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے میری بات، اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ وہ حضرت شیخ اکبر ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو کہا کہ بے ایمان تو نے آدم کو سجدہ نہ کیا، آدم کی قبر کو سجدہ کر میں تیری سفارش کر دوں گا۔ کہنے لگا کچھ
کچھ سمجھ بھی ہے تجھے، یہ شیطان کہہ رہا ہے، کچھ تجھے سمجھ بھی ہے کہ میں نے جس کے قالب کو سجدہ نہ کیا، میں اس کی قبر کو کیسے سجدہ کرنے والا ہوں؟ نہیں کروں گا۔ اب آپ استکبر، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہاں یہ نہیں فرمایا وَيَكُونُ مِنَ الْكَافِرِينَ، بلکہ فرمایا کَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں سے تھا۔ آخرکار مختصر عرض کرتا ہوں، وقت پیش نظر ہے، ورنہ وسعت دل تو بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ شیطان نے آ کر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ مجھ پہ غصے ہو رہے ہو، یہ غصہ بھی میری طرف سے ہے، میں تیری رگو پے میں دوڑ رہا ہوں اور تجھے میری خبر ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، شیطان آگے آگے، آخرکار یہ کہا کہ سنیے میری بات، اریدو مثالہ ویریدو ہجری فترکتو ما اریدو لما یریدو، میں اس کے وصال کا ارادہ رکھتا تھا، وہ میرے ہجر کا ارادہ رکھتا تھا، میں نے اپنے ارادے کو چھوڑ کر اس کے ارادے کو اپنایا، اور جب میرے آقا کے پاس آیا تو حضور نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ شیطان، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا نعم میرے ساتھ بھی ہے، ولیکن اسلم علی یدی، پر میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان۔ واہ 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 واہ، ہاں جی، سنا ہے جب سے میں نے کہ شیطان مسلمان ہو گیا، شیطان میرے آقا کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا، شیطان میرے آقا کے ہاتھوں پر، تو کیوں شیطان بنوں، اس سے عداوت چھوڑ دوں؟ تو کیوں شیطان بنوں؟ اس سے عداوت چھوڑ دی میں نے۔ ارے شیطان کیا ہے سنیے، سلطان العارفین بازی بستامی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شیطان کیسا ہے؟ فرمایا مجھے دیکھ لے۔ حضرت آپ تو ولی اللہ ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، سلطان العارفین ہیں، کبھی درویشوں کی باتوں کو بھی ہضم کر لیا کرو۔ سچی بات، ملا سر بازار خدا بیچ رہا ہے، ایمان کے چہرے کی ضیاء بیچ رہا ہے۔ ذاق جو مدرسہ کے بگڑے ہوئے ہیں ملا، ان کو میخانے میں لے آؤ، ان کو میخانے میں لے آؤ، سنور جائیں گے۔ لیکن وہ بھی اچھے، وہ بھی اچھے، اللہ ان کو بھی خوش رکھتے، لیکن کال تو کرتے ہیں، اگر حال نہیں تو پیشے مرد کامل پامال ہے۔ فارغ التحصیل ہوئے، سمجھا کہ بس میرے علم کی تحصیل ہو گئی، میں علم سے فارغ ہو گیا۔ ارے یہ سمجھ لینا کہ میرے علم کی تکمیل ہو گئی، اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہوگی۔ اطلب العلم من المہد الی اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پنگھوڑے سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ قرآن فرما رہا ہے قل رب زدنی علما، اے میرے محبوب کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم کو اور زیادہ کرو۔ حضرت شیخ اکبر اس علم کی تفسیر فرماتے ہیں اے عشقم بتحیرا، یعنی اے خدا میرے عشق کو اور بڑھا دے اور اپنی ذات میں میری حیرت کو اور بڑھا دے۔ ترک دنیا ترک مولا، ترک دنیا ترک عقبہ ترک مولا، آگے کہہ دوں ترک ترک۔ پڑھ اس طرح نماز کے سر کو خبر نہ ہو، شعر عرض کرتا ہوں، پڑھ اس طرح نماز کے سر کو خبر نہ ہو محو اس طرح کے خبر کو خبر نہ ہو محو اس طرح کے خبر کو خبر نہ ہو محو اس مننتا۔ حضور فرماتے ہیں عائشۃ الصدیقہ کو کہ تو کون ہے، حالانکہ انتا مرد کے لیے ہوتا ہے، مذکر کا خطاب ہے انتے عورت کے لیے، لیکن حضور فرماتے ہیں من انتا، تو کون مرد ہے؟ عرض کرتی ہیں عائشہ یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ عرض کرتی ہیں بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟
عرض کرتی ہیں صدیق محمد، یا رسول اللہ وہ ابو بکر جو محمد کا صدیق ہے. فرمایا من محمد، محمد کون ہے؟ جب پھر عرض کیا تو فرمایا میرے آقا نے لی ما اللہ وقت لا یسونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے جس میں نہ کسی فرشتہ مقرب کی گنجائش ہے نہ کسی نبی مرسل کی گنجائش ہے، یعنی ہم درا محمد نبی، وہاں میری بھی گنجائش نہیں، وہاں میں بھی نہیں ہوں، وہاں میں بھی نہیں. تو حسین چاہتا ہے کہ اپنے حسن کو دیکھے. مختصراً عرض کرتا ہوں تو اپنے خد و خال کو، اپنی اسماء و صفات کو، اپنی ذات کو، اپنے عشوہ اور حمزہ کو، اپنے تبسم کو ایک عشوگر نے جام تبسم پلا دیا. دل لٹ گیا ضرور مگر لطف حسین اپنے عشوہ اور غمزہ کو ایک عشوگر نے جام تبسم پلا دیا. دل لٹ گیا ضرور مگر لطف آ گیا. سیماب اکبر آبادی کہتا ہے پڑ گئی کس کی نظر متبسم ہے سیماب، ہو گیا حرف غلط دفتر ایشیا میں. کس کی متبسمانہ نگاہ نے میرے گناہوں کے دفتر کو دیکھا. قرآن فرما رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن ایک مقام پہ فرمایا گناہ مٹاتا نہیں ہوں. فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنات، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل گناہوں کو خدا پوچھے گا گناہگاروں کو روز محشر، خدا پوچھے گا گناہگاروں کو. کون پوچھے گا بے گناہوں کو؟ کیا سمجھے؟ خدا پوچھے گا گناہگاروں کو. پوچھا جائے گا. کوئی کسی کے پاس جائے وہ پوچھے یہ اچھا ہے کہ وہ پوچھے. خدا پوچھے گا گناہگاروں کو. کون پوچھے گا بے گناہوں کو؟ آپ جانتے ہیں بڑا گناہ کیا ہے؟ فتوحات مکیہ اٹھائیے. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں امہات الکبائر عند اہل التحقیق اثبات الوجود، اپنے آپ کو ثابت کرنا، اپنے وجود کو قائم کرنا اہل تحقیق کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے. امہات الکبائر. روحی صاحب نے فرمایا تم باش اصلاً کمالی نست بس، تو نہ رہ جا یہی کمال ہے، اور تو درو گم شو بسالی نست بس. یہ خیال سے ہی ہے مستی خدائی خیال دی سر منہ تفاوت نہ سہوں. یہ خیال عین وصال ہے کہ کمال ہے نہ کہ ہے جنوں. اگر خیال حجامی صاحب نے فرمایا گر بخاطرت گل گزرت گل باشی، تیرے خیال میں آئے کہ میں پھول ہوں تو تو پھول ہے، ور بلبل بے قرار بلبل باشی، اگر تیرے خیال میں آئے کہ میں بلبل ہوں تو تو بلبل ہے. تو جزویو حق کل است گر روز چند اندیشہ کل پیچھا کنی کل باقی. تو جز ہے حق کل ہے، اگر تو کل کا تصور کرے تو بھی کل. من نیم یارست اثر طاقت. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں، حضرت علی بن عثمان فرماتے ہیں، ارے داتا حضور فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دوئی راہ دور کو نہ دل. ایسی باتوں کو بھی سن لیا کرو. علماء کرام میں تو ایک درویش ہوں، لیکن یاد رہے میں کسی زبان دان کو عالم نہیں سمجھتا. عربی پڑھنے والا بھی میرے نزدیک عالم نہیں. اگر عربی پڑھنے والا، عربی زبان جاننے والا عالم ہوتا تو عربی بولنے والا ابو جہل کیسے ہو گیا؟ جاہلوں کا باپ کیسے ہو گیا؟ معلوم ہوا عربی کا پڑھنا، عربی زبان کا بولنا، عربی زبان کا ترجمہ کر لینا میرے نزدیک علم کی دلیل نہیں. اور رسول عربی کو پہچان لینا یہ علم کی دلیل. یہاں تو تورات کو پڑھنے والے کو
کہا جاتا ہے، کچوکا مارا سیدنا ابو بکر صدیق نے، کہا انظر الی وجہ رسول اللہ، حضور کے چہرے کی طرف دیکھو، کتاب کو دیکھ رہے ہو۔ جب دیکھا تو حضور کی پیشانی پہ شکن تھا۔ میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا۔ میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ تو سیدنا عمر فاروق عرض کرتے ہیں، انی اعوذ بغضب اللہ و بغضب رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ آقا کیا ہوا، مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ فرمایا جب میں موجود ہوں توریت کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، علم و بس کری ہو جائے۔ الغرض لیکن وہ کتابیں جو کتابیں عشق کا مرقع ہیں، وہ کتابیں جس سے پڑھنے سے صاحب کتاب کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، ان کتابوں میں یہ ارمغان فضل جن سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے، ان کتابوں میں۔ جب میں جلوانہ شریف سے چلا، آستانہ پیر جلوانوی سے چلا، جب میں پروفیسر صاحب کے ساتھ چلا، سبحان اللہ، راستے میں باتیں ہوتی آئیں تو پہلے کتاب پڑھی ہوئی تھی، میں نے کتاب کو اٹھایا، میں نے بند کر دیا، کیونکہ سچ پوچھو تو میرا یہ طریقہ ہے کہ جب میں کسی محفل میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں خالی میرا ذہن ہو، کلو انائی یترشا بما فی، برتن میں جو ہو وہی نکلتا ہے، اگر کسی کی باتیں میرے کانوں میں آ جائیں تو میرا دماغ اسی طرف چل نکلتا ہے، اور میں اس کو اپنے مقام کے تنزل سے تعبیر کرتا ہوں۔ کیوں کہ جب بات پڑتی ہے کانوں میں تو کچھ اثر تو کرتی ہے نا، ٹھیک ہے کہ نا؟ ایسے ہی میں نے کتاب کو بند کر دیا، لیکن راستے میں جب میں نے دیکھا تو ایک تصویر نظر آئی، جب مجھے تصویر وہ نظر آئی تو اس تصویر میں مصور کا جلوہ نظر آیا۔ وہ کہتے ہیں بابا جامی کہ روز محشر ہر کسے در دستگیرت نام آئے، نیز من حاضر شوم تصویر جانا در بغل، قیامت کے دن ہر ایک کے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا۔ مجھ سے پوچھا گیا کیا لائے ہو تو میں کہوں گا خدایا دیکھ تو صحیح کہ میرے دل کی بغل میں تیری تصویر ہے یا تیرے یار کی تصویر، وہی تصور ہے دل کے اندر کھینچ لی تصویر یار۔ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو یار کتاب کیا ہے، ام الکتاب حضرت انسان ہے۔ تو فرمایا کہ میں موجود ہوں، تو بحق کیف حضرات محترم، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خاک درے جانا نہ بن جائے۔ بابے جامی کا شعر ایک سخت پڑھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں زِ حمد و نعت اولا ہست برخا کے ادب، حمد کر پڑھنے سے، نعت پڑھنے سے کسی کامل کی چوکھٹ پر ادب کے دروازے پر سو جانا۔ میں نہیں کہہ رہا زِ حمد و نعت اولا ہست برخا کے ادب کھوٹن، سجود میں تواں کردن درود میں تواں گفتن۔ فرماتے ہیں سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے، درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر مسجود کا پتہ نہ ہو اور جس پر درود پڑھا جا رہا ہے اس کی شان حقیقت کا پتہ نہ ہو تو وہ درود جنت میں چلے جائیں گے، سجدے سے جنت الفردوس کی حوروں سے دل بہلائیں گے۔ ارے تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا۔ تو فرمایا نیاز و ناز کی محفل، نہ سوز و ساز کا عالم، بڑی بے کیف ہوگی زندگی انسان کی جنت میں۔ اے شیخ ذرا پی لو تو کچھ گرم رہو گے، اے شیخ ذرا پی لو تو کچھ گرم رہو گے، ٹھنڈا ہی نہ کر دے تجھے جنت کی ہوائیں، تجھ سے جو آنکھ ملا جائے وہی مستانہ بنے۔ آخری الفاظ ہے یہ، تجھ سے جو آنکھ ملا جائے وہی مستانہ بنے، ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے، ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے، اور تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے
تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہیں میں خانہ بنوں، تو جہاں کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں، جانے کیا چیز، اور دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی، تاکہ میں خانے کی، تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں۔ تو حسین اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے یار شیشے کا انتظام کرتا ہے، اپنی صورت دیکھنے کے واسطے ہم کو آئینہ بنایا یار نے۔ ہم تیرے عشق میں جھار پڑے رہتے ہیں، اپنی ہستی سے بھی بیزار پڑے رہتے ہیں، اپنی ہستی سے بھی بیزار پڑے رہتے ہیں۔ بیمار تھا میں، آ ہی جائیں گے کبھی کرنے عیادت اپنی، آ ہی جائیں گے کبھی کرنے عیادت اپنی، ہم اسی شوق میں بیمار پڑے رہتے، ہم اسی شوق میں بیمار پڑے رہتے ہیں، ہم تیرے عشق میں دیوانے ہوئے جاتے ہیں، ہم تیرے عشق میں دیوانے ہوئے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بیکار پڑے رہتے ہیں، اور ہم تصور ہی تصور میں تیرے کوچے میں، جو مجھے یاد ہے، ہم تصور ہی تصور میں تیرے کوچے میں، تصور کی بات آ گئی، ہم تصور ہی تصور میں تیرے کوچے میں، دیکھنے کو تیرے انوار پڑے رہتے ہیں۔ میں سخت بیمار تھا، دل کا گزارش کرتا ہوں کہ وہ محک پر تشریف ہے جناب سید عین قطب شاہ عطر گیلانی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر صاحب صدر، عزت مآب، دیگر معززین کرام، ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ تصنیف لطیف ارمغان فضل کی رونمائی کے سلسلے میں یہاں تشریف لائے۔